بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن پاک نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، اور وہ ہدایت ہے جو حق اور باطل کے اندر فرق کی واضح دلیلیں موجود ہیں۔ اور اللہ پاک کا حکم ہے کہ جو کوئی تم میں سے اس مہینے کے اندر حاضر ہے وہ اس مہینے کے اندر روزے رکھے، اور جو کوئی سفر کے اندر ہے یا کوئی بیمار ہے تو وہ اپنا دورانیہ مکمل کرنے کے بعد عام دنوں کے اندر اس کی گنتی کو پورا کرے۔ اور اللہ پاک جو ہے وہ اپنے بندے سے نرمی کا ارادہ فرماتا ہے، اپنے بندے سے سختی کا ارادہ نہیں فرماتا، اور یہی مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور شکر گزار بنو۔ آج کی میری جو ویڈیو بنانے کا جو موضوع ہے، آج کا جو میرے ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، وہ نماز تراویح کے متعلق ہے۔ آج پہلا روز ہے، کچھ لوگوں کے اندر یہ ڈاؤٹ رہ جاتا ہے کہ تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، ہم نے 8 رکعتیں پڑھنی ہے یا 20 رکعتیں پڑھنی ہے۔ کچھ لوگ 8 پڑھ کے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہماری تراویح ہو گئی ہے، اور کچھ لوگ 20 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو حدیث اور قرآن کے مطابق جو اس کا جو مسائل ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو پوائنٹ ہے۔ سب سے پہلے جب نماز تراویح شروع کی گئی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ رمضان المبارک کے اندر جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 4 سے 5 روز مسلسل 20 رکعت نماز تراویح خود پڑھائی ہے، اور ان کی جو تعداد تھی وہ 20 رکعت تھی۔ اس کے بعد جب 4-5 دن گزر گئے تو اس کے بعد جب چھٹا دن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح نہیں پڑھائی مسجد میں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز نماز تراویح کی 20 رکعت پڑھاتے تو یہ نماز تراویح جو ہے یہ امت کے اوپر واجب ہو جانی تھی، اور صحابہ کرام نے اس کو 20 رکعتیں پڑھی ہیں صحابہ کرام نے۔ اس کے بعد اس نماز تراویح کو آپ لوگ گھر کے اندر بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اس کی جو تعداد ہے وہ 20 رکعت ہے، 8 رکعت نہیں ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لیے، اپنی امت کی آسانی کے لیے یہ چیز کی ہے، تاکہ ان کے اوپر واجب نہ ہو جائے نماز تراویح۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر آپ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر، ان کی دور حکومت کے اندر بھی 20 رکعت نماز تراویح صحابہ کرام نے پڑھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھی ہے۔ تو صحابہ سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ صحابہ کرام جو بھی ان کا عمل تھا وہ سنت کے مطابق تھا، کیونکہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے وہ ان چیزوں کو فالو کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی کوئی چیز دین کے معاملے میں خود سے ایڈ نہیں کی، وہی چیز سامنے رکھی ہے جو قرآن سے ثابت ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ خود سے صحابہ کرام نے کوئی اضافہ نہیں کیا، نہ کوئی کمی کی ہے، نہ وہ صحابہ کرام نے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نماز تراویح کا جو اہتمام ہے وہ کیا گیا، اور تمام صحابہ کرام نے اس پر مل کر اس پر اتفاق رائے کا اظہار کیا۔ صحابہ کرام کا 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا اس بات کی شہادت ہے، اس بات کی گواہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 رکعت نماز تراویح ادا کی ہے، اور ہمیں بھی 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی چاہیے۔ نماز تراویح کا جو ایک سجدہ انسان کرتا ہے تو اس ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکی ملتی ہے، اور جنت کے اندر ایک یاقوت کا محل بنا دیا جاتا ہے۔ نماز تراویح کی ایک سجدے کے اوپر جنت کے اندر ایک یاقوت کا محل اور پتہ نہیں کتنے درخت سونے کے بھرے ہوئے اس شخص کے لیے لگا دیے جاتے ہیں جو نماز تراویح ادا کرتا ہے۔ یہ ایک سجدے کا میں آپ کو ثواب بتا رہا ہوں۔ تو جب 20 رکعتیں آپ پڑھیں گے تو کتنے اس کے اندر سجدے ہوں گے؟ 20 رکعتوں کے اندر ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں، اور نماز تراویح کی 2 رکعتوں کے اندر 4 سجدے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی نیکیاں ہیں اور کتنا زیادہ اس کے اندر ثواب ہے۔ تو یہ جو میرا پیغام ہے یہ سب لوگوں تک پیغام پہنچا دیں، اور نماز تراویح آپ لوگ بھی پڑھیں،
جو لوگ مسجد میں نہیں جا سکتے وہ گھروں کے اندر ادا کریں، جو میری بہنیں ہیں، جو میری مائیں ہیں، وہ گھروں کے اندر ادا کریں اس کو، اور جو نوجوان ہیں وہ جو ساتھ مسجد ہے مسجد کے اندر جا کے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر 20 رکعت نماز تراویح پڑھیں، قرآن پاک سنیں۔ یہ ماہ مقدس جو مہینہ ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ آج ہمیں نصیب ہے، کل ہمیں نصیب نہ ہو۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے گناہوں پر اور اپنی غلطیوں پر توبہ اور معافی مانگنی چاہیے۔ اور میرا رب جو ہے، یہ مہینہ تو ویسے ہی مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ویسے بھی رحمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو ہے، ویسے تو جب آپ مرضی چاہیں دعا مانگیں، لیکن یہ جو مہینہ ہے، اس کی جو اہمیت ہے اس مہینے کے اندر اور جو اس کے اندر برکتیں اور فضیلتیں ہیں، تو آپ لوگ یقین کریں، آپ لوگ اگر سچے دل سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو اسلام اور دین کے مطابق چلنے کے لیے آپ لوگ اپنے آپ کو تیار کر لیں گے اس مہینے کے اندر، تو یقین مانیں یہ دنیا اور آخرت آپ کے لیے ہی ہے، اور آخرت کے اندر جو اس کا آپ کو مقام ملے گا وہ آپ کے لیے، وہ آپ کی جو کھربوں اربوں خربوں کی زندگی، مطلب جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کی آپ لوگ تیاری کر لیں، تاکہ کل قیامت والے دن، کل حشر والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہو کہ یہ میرا امتی تھا، اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی، اس سے گناہ ہو گئے تھے، اس نے معافی مانگی ہے، اور اس کے بعد اس کے جو اعمال ہیں، تو ظاہری سی بات ہے قیامت والے دن ہم اپنا سر اٹھا کر وہاں پر کھڑے ہو سکیں حشر کے میدان کے اندر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت خود بھی کریں، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ان کو اس چیز کے اوپر لے کر آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔